بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے پچھلی گزشتہ آیت جو ہے ہم نے پڑھی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر کا حکم فرمایا اور شکر کا حکم فرمایا۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا، ایمان والوں کو مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اب یہاں پر جو ہے چند باتیں ہم نے سمجھنی ہیں۔ سب سے پہلی جو بات ہے کہ اللہ پاک نے حکم فرمایا ایمان والوں کو، استعینوا، اے ایمان والو مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو۔ اب یہاں پر جو لفظ استعانت ہے، اس پر ہم جو ہے تھوڑا غور کرتے ہیں۔ استعانت کہتے ہیں مدد طلب کرنا۔ ایک ہوتا ہے مستعین، مدد طلب کرنے والا، ایک ہوتا ہے مستعان، جس سے مدد کی امید رکھی جاتی ہے، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ظاہری بات ہے کہ جو مدد کرنے والا ہے، جس سے مدد مانگی جا رہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور ذریعہ کیا ہے؟ صبر اور نماز۔ ایمان والوں کو خطاب ہوا، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اب جو مدد کرنے والا ہے وہ میرے بھائیو کون ہے؟ اللہ ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، تو مستعان جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہاں پر جو مدد طلب کی جا رہی ہے وہ صبر سے یا نماز سے نہیں طلب کی جا رہی، بلکہ جس ذات سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، صبر اور نماز یہ ذریعہ ہے، یہ عبادت ہے۔ تو عبادت اللہ سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ تو ہو سکتی ہے، جو ہے صبر اور نماز یہ خود جو ہے مستعان نہیں ہو سکتے، مدد نہیں کر سکتے۔ مدد کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو ایمان والوں کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ تم نے مدد حاصل کرنی ہے، مدد طلب کرنی ہے۔ تو ہم ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر نفل پڑھ رہے ہوں، فرائض پڑھ رہے ہوں، واجبات پڑھ رہے ہوں، اور جناب جمعہ کی نماز ہو، عیدین کی نماز ہو، ہر رکعت کے اندر ہم جو ہے یہ عہد کرتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی ہی صرف تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو استعانت ہے، مدد مانگی جا رہی ہے، وہ صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ اس آیت سے یہ سمجھنا کہ یہاں پر اللہ پاک حکم دے رہے ہیں نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، تو اس سے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا جو ہے جائز ہونا چاہیے۔ تو یہ میرے بھائیوں جو ہے درست بات نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ جو مدد تم نے مانگنی ہے، مدد تم نے طلب کرنی ہے، اور سارے اختیارات کا مالک جس ذات کو سمجھنا ہے، سارے کائنات کے خزانوں کا مالک جس ذات کو تم نے سمجھنا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایمان والو مدد طلب کرو بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو یہاں پر حکم ہوا صبر کے ذریعے مدد حاصل کرنے کا، مدد طلب کرنے کا، مدد مانگنے کا۔ تو صبر کسے کہتے ہیں؟
صبر کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ رکنا اور ٹھہرنا۔ شریعت کے اندر صبر کے 3 معنی ذکر ہوئے ہیں، 3 قسمیں ذکر ہوئی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت پر اپنے آپ کو پابند کرنا، یہ صبر ہے۔ اور دوسرا معنی صبر کا اور دوسری قسم صبر کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو تمام مکروہات، منہیات، جن کاموں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور جن کاموں سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسری قسم تکلیف، مصیبت اور پریشانی کے موقع پہ جو ہے اس پر جو ہے صبر کرنا، رکنا اور اس پریشانی اور تکلیف کو سہ لینا، یہ صبر ہے۔ اب عام طور پر ہمارے ہاں یہ جو تیسری قسم ہے کہ مصیبت اور پریشانی کے موقع پہ صبر کرنا، یہ صبر ہے۔ حالانکہ یہ تینوں قسمیں جو ہیں شریعت کی یہاں مطلوب ہیں کہ صبر سے یہ تینوں قسمیں مراد ہیں۔ جو ان تینوں قسموں کو پابندی کرے گا، پابند رہے گا، وہ میرے بھائیوں جو ہے اللہ کا محبوب بنے گا، اللہ کی جو رحمتیں ہیں اس پر نازل ہوں گی۔ تو صبر میرے بھائیوں یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ مومن ہر حالت میں خیر پر ہوتا ہے، بھلائی پر ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب مومن کے لیے کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور جب خوشحالی آتی ہے، اس کو خوشی ملتی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے۔ تو صبر کرنا یہ بھی خیر والا کام ہے، اور شکر کرنا یہ بھی خیر والا کام ہے، اس لیے فرمایا کہ مومن ہر حال میں خیر پر ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز میرے بھائیوں جس کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، حکم فرمایا ہے کہ تم مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے احادیث کی روح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا، کوئی پریشانی پیش آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، نماز کے ذریعے اللہ سے دعا مانگتے، اللہ سے مدد حاصل کرتے۔ صلاۃ الحاجات پڑھ کے، صلاۃ استخارہ، صلاۃ استسقاء، تو بہت سی نمازیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اللہ سے مدد مانگنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جو صبر کرتا ہے اپنے آپ کو جو ہے صبر کا پابند رکھتا ہے، اور جب اس کے پر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو اپنی زبان سے کوئی بے صبری والے کلمات، ناشکری والے کلمات اپنی زبان سے نہیں نکالتا، تو پھر اللہ پاک کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ پاک کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اور اللہ پاک اس کے لیے عافیت کے، سکون کے، راحت کے ایسے دروازے کھولتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کی کس طرح مدد فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔